السلام علیکم، میں ہری محمد پروگرام جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریگننسی کے وقت عورت سے کس طرح ٹریٹ کیا جائے، یعنی پریگننٹ عورت کو کیسی مراحتیں دی جائیں اور کس ماحول میں رکھا جائے تاکہ آنے والا بچہ وہ ہیلدی بھی ہو اور کسی بھی خامی سے دور ہو۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم ہیلدی لائف اسٹائل کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ خاتون پریگننٹ ہے، اسپیشلی ہسبینڈس۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پوری توجہ دیں ان پہ، چیک اپ ہوتا رہے منتھلی، اور ان دا مین ٹائم ایسی ٹیبلٹس، ایسی غذا کھانی چاہیے کہ تاکہ آنے والا بچہ جو نا ہیلدی ہو۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر شبانہ ناز سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ آج تو بہت فریش نظر آ رہی ہیں آپ۔ جی بالکل۔ نہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رکھے۔ اچھا ڈاکٹر، یہ نیچرلی بہت مین ٹاپک ہے نارملی۔ ہاں، آج کل کی بچیاں پہلے کے زمانے کی، بلکہ آج کل کی بچیاں تو کافی کیئر کر رہی ہیں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، لیکن پہلے کی عورتیں نہیں کیا کرتی، جس سے پریگننسی کے وقت کافی اموات ہوا کرتی تھی۔ یہ تو آپ کے بل میں ہوگا، اب یہ ایسا نہیں ہے کچھ، اور بہت بہتری ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس کو کس طرح، اگر کوئی پریگننٹ ہے تو جو امیجیٹ جو ریلیشنز ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، وہ کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کریں تاکہ آنے والا بچہ بھی ہیلدی ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو ٹاپک ہے اس میں صرف یہی نہیں کہ ہم میڈیکل جو ہے وہ اسسٹنس کی بات کریں کہ میڈیکلی ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے۔ اس میں یہ ایک ایسا، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہیلتھ میں کیا ہے، ہماری سوشل ہیلتھ بھی ہے، اسپریچول بھی ہے، فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ تو اس میں پریگنینسی میں ایک نئی زندگی آ رہی ہوتی ہے آپ کے گھر میں، تو اس میں عورت کو نہ صرف میڈیکل کیئر، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کی فزیکل، اس کی سوشل، اس کی اسپریچول، ہر قسم کی اس کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں جو اس کے سراؤنڈنگس میں رہتے ہیں۔ اس کے ہسبینڈ سب سے امپورٹنٹ ہے، پھر اس کے ان لاز جن کے ساتھ وہ رہتی ہیں، ایون کہ اس کے اپنے فرینڈس اور کولیگس، اور وہ خود بھی، ان کو اس بات کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ اب ان کے پر ڈبل رسپانسبلٹی ہو گئی ہے۔ پہلے وہ ایک اکیلی تھی، اس حساب سے اپنا خیال رکھنا پڑتا تھا، اب جو ہے آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی ہے، آپ نے اس کو دنیا میں لانا ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے، اللہ کی رضا سے۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے اللہ کی ضمانت کی حفاظت کرنا۔ ہاں دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں، جب عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو امیجیٹلی تو ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کے پاس، جی اور اگر وہ جوائنٹ فیملی کا سلسلہ ہے تو ساس سسر بھی ہیں، اور نیچرلی نندیں بھی ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے بھابیاں بھی ہوتی ہوں۔ جی جی۔ تو اب یہ پریگننٹ ویمن کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے تاکہ، جو آپ نے کہا نا، دیکھیں میڈیکلی دوائیوں سے تو ٹھیک ہے، ہم کچھ چیزیں سنبھال لیتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہم دوائیوں سے نہیں سنبھال پاتے، کیونکہ نیچرلی اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کو ایک اچھا ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، اور تاکہ اسٹریس نہ لے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جائے کہ اس کے اس کو پرابلم ہو۔ تو اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، ان کی ایکٹیویٹی، ان کا تعاون، ان کا خیال کس طرح رکھیں وہ لوگ جو امیجیٹلی ان کے قریب ہیں؟ دیکھیں، مطلب لوگ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ اور جواب دیتے، لیکن میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ میرے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں یا جو میرے ایجوکیشن کے آپ نے دیکھا ہوگا سیمینارز ہوتے ہیں، تو میں تھوڑا سا، میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ یوں ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ مورد الزام دیتے ہیں فیملی کو، ہسبینڈ کو، لیکن کچھ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں بچیاں بھی بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 6 منتھ 7 منتھ ہوتا تھا، تب جا کے لڑکیوں کو پتہ چلتا تھا کہ ان کی پریگنینسی ہے۔ اس سے پہلے وہ لڑکیاں بالکل نارمل زندگی گزار رہی ہوتی تھیں، ہنس رہی تھی، بول رہی تھی زیادہ، مطلب ان کا ایک خاص ان کا لائف اسٹائل جو نارمل تھا وہ کرتی ہیں۔ لیکن آج کل بچیوں کا یہ ہے کہ جیسے ہی فرسٹ ڈے انہیں پتہ چل جائے کہ جی بھی اب ہم پریگننٹ ہو گئے ہیں، ٹیسٹ کرنا، ایک تو سب سے فرسٹ ڈے سے ٹیسٹ کر لیا، اب یہ ہے کہ پہلے دن سے ان کو یہ ہو گیا پریگنینسی ہے۔ اب پریگنینسی کے بعد وہ مینٹلی اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور ایک کانسیپٹ یہ ہے عورت کے لیے، لڑکیوں کے لیے، آپ ریسٹ کریں،
آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. تو میجورٹی میں نے دیکھا ہے لڑکیاں کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئسولیٹ ہو جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا میں پہلی دفعہ مدر بن رہی ہیں. حالانکہ دنیا میں ساری مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو پیدا کیا ہے. آج سے پہلے بھی عورتیں ہیں, وہ عورتیں ہیں جو روڈ کی صفائی کر رہی ہیں, ان کے بھی بچے. تو مطلب میرا کہنے کا ایک میانہ روی کا آپ نے رکھنا ہے. آپ نے اس کو اتنا اسٹریسفل نہیں بنا لینا پریگنینسی کو. 9 منتھ بہت ہوتے ہیں, وہ 9 مہینے ان کے لیے ایک اسٹریس کی باعث بن جاتا ہے. اب وہ کیا کرتی ہیں اس اسٹریس کی وجہ سے ہسبینڈ کو بھی اسٹریس کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اب ہمارے لیے میڈ رکھیں, یا یہ کہ ہم نے سپوز جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی, میں اوپر اگر کمرہ ہے تو میں نیچے اتر کے نہیں جا سکتی. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس سے یہ فرق نہیں کہ ہماری فیملی کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے یا ہسبینڈ پہ, اس سے ہماری اپنی پرسنل ہیلتھ پہ بھی لڑکی کے اثر آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں میں نے کہا کہ ہمیشہ کہ اسٹریس جو ہے ضروری نہیں کہ ان لوگوں کو ہو جن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اسٹریس ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو غلط کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جو غلط کر رہے ہیں ان کو وہ اپنے اوپر اسٹریس لے رہے ہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا, یہ بھی تو اسٹریس کا باعث ہے نا کہ آپ کوئی کام کرانا چاہ رہے ہیں, وہ کام نہیں کوئی کر رہا, تو آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کوئی آپ کی کیئر نہیں کر رہا. وہاں سے پرابلم شروع ہونا شروع ایگزیکٹلی وہیں سے. اچھا ایک چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ آج کل کی لڑکیاں جو ہے نا شروع ہی میں وہ بالکل آف ہو جاتی ہیں. پہلے کے زمانے کی عورتیں دراصل پہلے کا کھانا پینا بھی اتنا اسٹرانگ ہوا کرتا تھا, اور وہ لوگ جیسے ہی پتہ چلتا تھا یعنی جو امیجیٹ کیونکہ جوائنٹ موسٹلی جوائنٹ فیملی کا سلسلہ تھا پہلے, تو کچھ بھی ہے میری ساس کے دل میں بھی تو بہرحال ماں والا دل ہی ہے نا, مطلب جی بالکل. تو وہ یا اپنی یعنی اپنا گھر لڑکی کا وہ لوگ ایسی غذائیں بناتے تھے کھلاتے تھے کہ وہ اس زمانے کی عورت ایک تو ویسے ہی اسٹرانگ تھی, اچھا کھانا کھا کے پھر وہ چیزیں مل جاتی تھیں ان کو. آج کل کی بچیوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ کھانا پینا تو اتنا ہے ہی نہیں, ویسے بھی نا ہم تو چلے ہی گئے ہیں فاسٹ فوڈ کی طرف موسٹلی, وہ آپ کی انرجی گئی آپ کی. پھر پہلے کے زمانے میں جو دودھ کا پلانا ہوتا تھا یا کچھ ایسی چیزیں جن سے آپ کے وٹامن ڈی اور اس طرح کے وٹامنز آپ کے باڈی میں ایڈ ہوں, جو کہ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پریگننسی کے وقت یا ڈلیوری کے وقت وٹامن ڈی کی بڑی کمی ہو جاتی ہے, جو میرے علم میں بات ہے. تو اب آج کل کی بچیاں جیسے ہی آف ہو جاتی ہیں, آپ نے کہا کہ شروع ہی سے وہ ختم, میں نے نہیں کرنا, تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ مطلب وہ ایزی رہیں اور ٹینشن نہ لینا, ٹینشن دیں. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ایسا پریگنینسی ہو گئی ہے, ایک بہت بڑا یہ ایونٹ ہوتا ہے کسی کی لائف میں, تو اس کو خوشی خوشی ایک تو ایکسیپٹ کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بھی اگر ہم ڈپریشن کی ایک ٹائپ پڑھیں تو اس میں پری پارٹم پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی پریگنینسی ہو جاتی ہے تو بھی بہت سارے میل بھی فیمیل دونوں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم اس بچے کو کیسے سنبھالیں گے, ہم پریگنینسی کو کیسے اتنا عرصہ جھیلیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ اب آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آ گئی. اور جب آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے یا جیسے آپ کوئی نیا بزنس بھی شروع کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایکسپرٹ ہوں, جن کے پاس اس کا ایکسپیرینس ہو. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کیونکہ ہم نئے ہیں تو ہمیں ایکسپیرینس جو لوگ ہیں, اپنی مدر ہیں, اپنی ساس ہیں, اپنی نندے ہیں, بھابیاں ہیں, تو آپ ان سے جو ہے وہ ٹپس لیں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے. آپ یہ نہ اور جو کھانے بتاتی ہیں ان سے پوچھیں, کیونکہ دیکھیں پریگنینسی میں آپ کو ہیلدی کھانا کھانا ہے. ہیلدی کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سیزنل فروٹ کھائیں, سبزیاں کھائیں, گھر میں جو پکے آپ وہ اچھا کھانا کھائیں. اس میں ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے باہر کا کھانا, آپ جی آج دل نہیں چاہ رہا, الٹی آ رہی ہے, دل خراب ہو رہا ہے, شام میں باہر گئے جنک فوڈ لے لیا, اس میں طاقت کچھ بھی نہیں ہوئی اور نام بھی یہ ہوا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے. اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. ہمیں بیسک اپنی نیچرل ڈائٹ پہ, اور جو ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی کاروبار کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایکسپرٹ ہائر کرتے ہیں نا. تو اگر آپ کی پریگنینسی ہوئی تو ایکسپرٹ آپ نے ہائر کرنے کی ضرورت نہیں, رشتے ہیں آپ کے پاس, آپ ان سے اپنی اوپینین لیں. آپ ٹھیک ہے کہیں اختلاف رائے ہوتا ہے, یہ بعض دفعہ انسان کو, ہر انسان کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہے, لیکن آپ ان کو کنسیڈر تو کریں, کنسیڈر کریں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں. اچھا نارملی ویسے تو دیکھیں یہ بات ہی ختم ہو گئی ہماری, بالکل, کہ آپ جو آپ کی ساسو ماں ہیں یا آپ کی مدر ہیں یا بھابیاں ہیں یا نندوں سے تو آپ نہیں بات اگر چھوٹی ہیں تو, لیکن ماں اور ساسو ماں اور جو آپ کی بھابیاں ہیں جو آپ کی ایون نندے جو میرڈ ہیں, ان سے اچھی رائے کون دے سکتا ہے
بالکل. لیکن آج کل کی لڑکیوں کا جو دیکھنے میں آ رہا ہے, جو سننے میں آ رہا ہے, جو باتیں ہوتی ہیں نیچرلی, چونکہ میں بھی نانا بھی ہوں, دادا بھی ہوں, تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بجائے ان سے مشورہ کرنے کہ وہ باہر اپنی ان ینگ دوستوں سے مشورہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ابھی اس دور سے گزری بھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. ہاں, اب کنفیوژن وہاں کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کون مشورہ دے گا آپ کو جو گزرا ہے اس راستے سے, جو گزرا ہی نہیں اس کو کیا پتا. اب آپ نے الٹی سیدھی چیزیں اپنانی شروع کر دی اس کے کہنے پہ, اور ایکسپرٹیز چلو چھوڑو, ایون اگر آپ نہیں بات کرنا چاہ رہے یا ان کو فالو کرنا نہیں چاہتے, ڈو کانٹیکٹ دا ڈاکٹر. کیونکہ وہ بھی تو آپ نے شروع سے ایک چیک اپ کروانا ہوتا ہے نا, تو کانٹیکٹ کریں اس سے, اور وہ جو رائے دے, جو بات کرے, جو آپ کو ڈائریکشن دے, اس ڈائریکشن میں چلے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایشو ہے کہ آپ نے تو اتنی اچھی بات کی, تو یہ جو لڑکیاں جو اس طرح کرتی ہیں یا آف ہو جاتی ہیں, بیڈ پہ چلی جاتی ہیں, تو یہ کیا کوئی مناسب ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. آپ دیکھیے میڈیکلی بھی کتنی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. اب اگر ہم فارن کنٹریز کی بات کریں, وہاں پر وہ لوگ پری پارٹم جیسے کہتے ہیں, پری پارٹم جو لائف اسٹائل ہے, ایکسرسائزز ہیں, اس میں باقاعدہ وہ ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں بیفور ڈیلیوری اور پھر آفٹر ڈیلیوری. اس میں اسٹریچنگ ایکسرسائز جیسے پوچھا لگاتے ہیں, جھاڑو. ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں پہلے زمانے میں ہمارے یہاں آپریشنز نہیں ہوتے تھے, کمپلیکیشنز نہیں ہوتی تھیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ عورتیں آخری دن تک کام کر رہی ہوتی تھیں. آپ دیکھیں سیڑھی بھی اتر رہی ہوتی تھیں, جھاڑو دیتی تھیں, پوچھا لگا رہی ہیں, کپڑے دھو رہی. اس سے کیا ہمارے مسل اسٹرینتھن ہوتے ہیں اور ہمارے جو ہے بیبی کی ڈیلیوری ایزیلی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے اب باقاعدہ باہر فارن کنٹریز میں پری پارٹم ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں. ہمارے پاس تو ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے, اگر ہم اس کو اپنے ہیلدی لائف اسٹائل پہ چلتے ہیں, اپنے جو گھریلو کام کاج ہیں, اب کیا ہوتا ہے کہ آپ فیمیلز کیا کرتی, شروع سے ہی آپ نے بالکل موومنٹ چھوڑ دی. اگر آپ موومنٹ چھوڑتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. ایک ہیلدی بیبی کے لیے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے. اس ہیلدی لائف اسٹائل میں آپ نے پانی پینا ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, آپ نے واک کرنی ہے, اور آپ نے اسٹریس فلی, جتنا آپ خوش رہیں گے آپ کے ہیپی ہارمون ریلیز ہوں گے, آپ کے بیبی کی بہتر گروتھ ہوگی. تو کوشش یہی کریں کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کو سر پہ سوار نہ کریں. پریگننسی کوئی آپ دنیا میں پہلی ماں نہیں بن رہی, یہ ساری مائیں بنی ہیں. ایون ان لوگوں کو دیکھیں جو اتنے کرائسس میں ہوتی ہیں, پھر بھی وہ ان کے ہیلدی بیبیز ہوتے ہیں, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. تو بس یہی چیز ہے. اور آگے آپ پوچھیں پھر میں کچھ اور بتاؤں گی میڈیکلی بھی کچھ چیزیں. اچھا, یہ بھی بات بہت ہی اچھی کی آپ نے کہ واقعی پہلے کے زمانے کی عورتیں جو نا آخری مومنٹس تک کام کر رہی ہوتی تھیں. بجائے یہ کہ وہ لیٹ جاتی تھی. آج کل کا جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیڈ ریسٹ. جی بالکل. بیڈ ریسٹ کریٹ کرتا ہے پرابلم, وہ سالو نہیں کرتا. کیونکہ نیچرلی آپ اگر موو نہیں کر رہے تو آپ کی بیبی بھی موو نہیں کر رہی. بالکل نہیں. وہ یعنی اس کے مطلب اس کے اندر خرابیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. دیٹس واٹ ہم وی انڈرسٹینڈ نا. تو ان کو ایک تو آخر وقت تک کام کرنا چاہیے اور اپنے پر سوار نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ایک بات ہوئی. چلیں ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہ ہماری جو نئی بچیاں جو پریگننٹ ہوں گی یا جو ہوئی ہیں ان چیزوں کو دیکھیں گی, سمجھیں گی. دیکھیں کام کرنا ہے, مطلب اگر آپ ایکٹیو رہیں گے اور واقعی اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور خوش رہنا ہے اور خوش رکھنا ہے لوگوں کو. آپ ٹینشن میں خود آتی ہیں اور پھر ٹینشن آپ ڈائیورٹ کرتی ہیں لوگوں کی طرف, تو اس کی وجہ سے اچھا پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی نا کہ بھائی ٹھیک ہے, مطلب آپ تم نہیں کر رہی ہو, کیوں نہیں کر رہی ہو, آپ کے جھگڑے شروع ہو گئے. تو بجائے یہ باہر کے جیسے آپ نے کہا مثال دی کہ وہاں تو باقاعدہ ایکسرسائز کرواتے ہیں, تو وہ کیا ایکسرسائزز یا کیا میڈیکلی ان کو, اچھا میڈیکلی بھی کون سی میڈیسن آپ سمجھتی ہیں کہ کھانے پینے کے علاوہ, ہیلدی کھانے پینے کے علاوہ دینی چاہیے کہ جو بیبی کی گروتھ اچھی ہو اور آنے والا بچہ جو ہے نا ایک ہیلدی بچہ ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو گائنوکالوجسٹ سے یہ لوگ جو بھی ہیں رجسٹریشن ہو جاتی ہے, وہ پراپر جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں وہ دیکھتے ہیں کوئی ڈیفیشنسیز ہیں, ویکسینیشن ہے, تو وہ ان کا ڈاکٹر ان کو گائیڈ کرتا ہے بیبی کے لیے. تو مینلی جو ہے وہ ان کو کچھ وائٹامنز اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کا گائنوکالوجسٹ پرسکرائب کرتا ہے باقاعدہ پراپر ٹیسٹ کرنے کے بعد. اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, جو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کرتے ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا. بعض جگہ تو ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پروگرام کا مقصد صرف لڑکیوں کو ہی نہیں بلیم کرنا, ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو سراؤنڈنگس میں لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں. اچھا یہاں چھوٹا سا بریک کے بعد یہیں سے کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پلیز دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے اگر ہم سوچیں تو ریئلی مسئلے ایسے حل ہوں اور ہیلدی بیبیز ہماری دنیا میں آئے ہیں. لیکن ایسا ہوگا اگر آپ ڈاکٹر شبانہ ناز کی باتوں کو غور سے سنیں گے اور نوٹ کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پریگننٹ ویمن کے بارے میں, اور ریئلی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سوار نہ کریں آپ, خوش رہیں آپ, اور خوش رکھیں تو ساری چیزیں مناسب ہو جاتی ہیں اور ایک ہیلدی بیبی دنیا میں آتی ہے. جی ڈاکٹر. دیکھیں, جو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم جو پروگرام دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب کچھ بچیوں کو برا کہہ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس دینا اور ان کو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لانا. اگر وہ اسٹریس لیتی ہیں, اگر ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اسٹریس لے کے اپنی ہیلتھ کو, اپنی بیبی کی ہیلتھ کو خراب کر رہی ہیں, بظاہر تو انہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ فیملی کو مطلب وہ کہتی ہیں کہ وہ ہماری کیئر نہیں کر رہے ہیں, مطلب وہ فیلنگ آتی ہے نا آپ کو برین میں, ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی کیونکہ ہم پریگننٹ ہیں, ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا. تو جو اسٹریس دیتا ہے اور جو اسٹریس لے رہا ہے, جو سراؤنڈنگ میں ان کے پیرنٹس ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں یا ماں باپ یا ہسبینڈ, آپ کو پتہ ہے اسٹریس سے کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میڈیکلی اگر اسٹریس کی کیا ہماری باڈی میں چینجز آتی ہیں, آپ کبھی بھی کسی کو اسٹریس نہ دیں اور اپنے پیاروں کو بھی اسٹریس سے بچائیں. دیکھیں, جب ہمیں اسٹریس ہوتا ہے, پریشانی ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, تو ہمارے برین میں جو ہے وہ جا کے ہمارا ایریا ہے ہائپوتھیلیمس. ہائپوتھیلیمس آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا, بہت امپورٹنٹ ہمارے برین کا حصہ ہے, اور یہ ہماری باڈی کے تمام ہارمون کو کنٹرول کرتا ہے, ہماری گروتھ کو کنٹرول کرتا ہے, ہمارے ڈائجیشن نظام کو کرتا ہے. یہ سارا جو ٹیمپریچر, باڈی ٹیمپریچر, تھرموسٹیٹ ہماری باڈی کا کنٹرول کرتا ہے. تو یہ ہائپوتھیلیمس کے اوپر جا کے افیکٹ کرتا ہے, اسٹریس کرتا ہے. اس کی وجہ سے جب ہائپوتھیلیمس پہ افیکٹ کرتا ہے تو ہائپوتھیلیمس سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے. وہ ہارمون جو ہے وہ جا کے ہمارے پیٹیوٹری گلینڈ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. پیٹیوٹری گلینڈ ہمارے برین کا اہم گلینڈ ہے, آپ کو پتہ ہے گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے ہارمونز کے لیے. تو جب پیٹیوٹری کے اوپر افیکٹ کرتا ہے تو وہاں سے جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ جا کے کڈنی کے اوپر وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ایڈرینو کارٹیکوٹروپن ہارمون. اس کو ریلیز کرتا ہے اور اس کو ریلیز کر کے جو ہے وہ کڈنی کے اوپر ایڈرینل گلینڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. تو کڈنی جو ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے, اسے کہتے ہیں کورٹیسول, جو اصل چیز ہے کورٹیسول. یعنی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائپوتھیلیمس, پیٹیوٹری اینڈ ایڈرینل, ایچ پی اے ایکسس, وہ ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو پھر کڈنی سے ایک ہارمون نکلتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں. یہ ہارمون رسپانسیبل ہوتا ہے ہمارے اسٹریس کو کنٹرول کرنے پہ. اب یہ ہارمون اگر ہماری باڈی میں اسٹریس سے نکلے گا اور زیادہ ہوگا, اس سے کیا ہوگا, یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, گلوکوز کو کنٹرول کرتا ہے. تو پریگنینسی میں لڑکیوں کو زیادہ تر گلوکوز, یا پھر عام زندگی کے اسٹریس کی بھی میں بات کروں, آپ کا گلوکوز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, آپ کا شوگر لیول ڈسٹرب ہوگا, آپ کا بلڈ پریشر ڈسٹرب ہوگا. اس کے علاوہ جب آپ کا کورٹیسول, کیونکہ یہ اسٹیرائڈ ہارمون ہے, یعنی اس کی وجہ سے اگر باڈی میں زیادتی ہوگی تو جو اسٹیرائڈ کی یا کورٹیزون کی کیریکٹرسٹکس ہے وہ آپ کی باڈی میں آنا شروع ہوں گے. اس کے ساتھ آپ کو کیا ہوگا, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو امیون سسٹم ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے, وٹامن ڈی ایبزارپشن کم ہو جاتا ہے, اور آپ کو ڈفرینٹ قسم کے انفیکشن ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, اگر ایک لڑکی اسٹریس لیتی ہے اور اس کا امیون سسٹم سپریس ہو جاتا ہے, آٹومیٹیکلی اس کو جو ہے جتنے بھی وہ جو ہے انفیکشن, اگر ایکوائرڈ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں گئی, بار بار جا رہی ہے, ہوٹلز میں جا رہی ہے, کوئی چیز پک کرتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی بلڈ سے کہاں جائے گی, بیبی میں, اور بیبی جو ہے وہ آپ کا انہیلدی ہوگا. تو اسی لیے ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے, چھوٹی سی بات, کہ اسٹریس ایک چھوٹی سی, ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں فیشن ہے, ہمیں ٹینشن ہو گیا, اس نے ہمیں یہ بات کی, ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے آج, ہے نا, یہی ہوتا ہے ہمارا موڈ ڈس آرڈر, مذاق میں باتیں کر جاتے ہیں. ہاں, تو آپ دیکھیں اس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں ہماری باڈی پہ. اچھا دیکھیں, یہ چیز ہے, یہ تو سمجھتا ہوں کہ اس کی اویئرنیس تو دیتے رہنا چاہیے. اور آپ نے بھی اچھی بات کی, ہم کسی ہماری نیو جنریشن کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں, ان کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ اسٹریس نہ لیں. ویری ایزی اینڈ سمپل میسج تو صرف یہی ہے نا, کیونکہ اس کی بیماریاں آپ نے کیا بتائیں, اللہ اکبر, یعنی وہ دماغ پہ اٹیک کرنا, اس کا جا کے پھر ہمارے بالکل کڈنی پہ اٹیک کرنا, اور کڈنی سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو ہماری بلڈ, اور پھر بیبی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بات وہی آ رہی ہے کہ آپ کی ان چیزوں سے, اس طرح کے آپ کے جو ورکنگ ہوگی, اس سے آپ کی آنے والی بیبی ہے نا وہ افیکٹو ہوگی. جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک تو وقت سے پہلے بچے آ جاتے ہیں, پری میچور ڈیلیوریز بہت ہیں آج کل, جی بالکل, وہ بھی اسٹریس کی وجہ سے ہے. پھر ظاہری بات ہے, اگر وہ کسی کو اسٹریس دیں گے تو وہ بھی تو اسٹریس لے کے پھر آپ کو ریٹرن کرے گا کچھ, خود بھی ہوگا اسٹریس. آپ کسی کو تھپڑ ماریں تو آپ کا ہاتھ میں تکلیف نہیں ہوتی, جتنی زور سے آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے اتنی زور کا تکلیف آپ کو بھی ہوگی. بالکل. تو یہی ہے, اسٹریس لینا اور دینا دونوں میں تکلیف ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ
ورکنگ میں رہیں, اس کو اتنا سر پہ سوار نہ کرے بندہ بندی ہے سوری, اور اپنا روٹین میں رہے, اور جو ایکسپرٹیز جو موجود ہیں آپ کے بالکل قریب میں, ان سے رائے لیں, ان سے بات کریں, ان سے مشورہ کریں, پلس آپ کے جو ڈاکٹر ہیں, کیونکہ ویری فرسٹ منتھ یو ہیو ٹو گیٹ رجسٹرڈ, یہی ہے نا. تو بجائے یہ کہ آپ ان سے بات کریں, ان فرینڈ سے بات کریں, دوز ہو آر ناٹ ریلیٹڈ, آئی مین جن کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی, جنہوں نے, اچھا وہ ہوتا ہی ہے کہ آج کل تو ایک سوشل میڈیا کا اتنا چل پڑا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے تھرو ہی بڑے علاج کرنے لگے ہیں اپنے, خرابیاں یہ بھی ہو گئی ہیں. بالکل ہر چیز میں دیکھیں, ہر چیز کا حل صرف سوشل میڈیا نہیں ہے آپ کا. جو چیزیں چلی آ رہی ہیں تو اس کی وجہ ہے, جیسے کچھ ایسے ہوتے ہیں گھریلو ٹوٹکے جو ہوا کرتے تھے, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی دیکھیں نا گھروں میں کچھ ابھی بھی جو پرانی عورتیں جو باقی رہ گئی ہیں, وہ کچھ سردی کے موسم میں ایسی چیزیں پریپیئر کرتی ہیں کہ جو ہم کھاتے رہتے ہیں, تاکہ ہمیں مطلب یہ کہ ایک بہترین غذا ملے اور ہم ہیلدی رہیں. تو اس کے علاوہ اچھا یہ تو ہی بات. اب میڈیکلی واٹ یو تھنک, آئی مین دیکھیں اگر آپ بات کریں نا, جیسے یہ لوگ ڈاکٹر سے بات کریں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر ان کی میڈیکل ہیلتھ پہ کام کر لے گا, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو یہ بتا دے گا بی پی ہائی ہے تو آپ نے یہ دوا لینی ہے, آپ کو کوئی انفیکشن ہے آپ نے یہ دوا لینی ہے, درد ہے تو یہ دوا لینی ہے, یعنی ڈاکٹر میڈیکل ہیلتھ پہ کام کرے گا. لیکن جیسے ہم نے ہیلتھ کی بات کی, آپ کی سوشل ہیلتھ کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ آپ کی فیملی سے. اگر آپ فیملی میں ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, گیدرنگ ہو رہی ہے, خوش ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کی سوشل ہیلتھ اچھی ہو گئی. آپ کی جو ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسے ہوگی کہ جب آپ خود خوش ہیں, آپ لوگوں کو سکون دے رہے ہیں. اچھا نارملی, سوری بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی, کہ دیکھیں گھر والے جو لوگ ہوتے ہیں جس میں نیچرلی اگر آپ ساتھ رہ رہے ہیں, اور اگر نہیں بھی رہ رہے تو آپ کے مطلب ہو سکتا ہے پہلا بچہ ہے تو پھر ہسبینڈ ہیز ٹو بی ویری 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 کیئرفل. لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو جو امیجیٹلی جو ریلیٹڈ بندے ہیں, یعنی ساس ہیں, سسر ہیں, دیور ہیں, بھابیاں ہیں, ان کو بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا مطلب بڑا ایزی رکھیں, ان کی باتوں کو اتنا سیریسلی لے کے ری ایکٹ فوراً نہ کرے بندہ. دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ. کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل, میں نے پہلے بھی یہی بات کی اسٹارٹنگ میں کہ جب پریگنینسی ہو اس کے بعد آپ نے اگر کنسیڈر کرتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں اپنی فیملی کو, اپنے سینئرس کو, جو اس اسٹیج سے گزرے. اب اگر آپ اپنی ساس سے پوچھیں گی تو وہ ساس آٹومیٹیکلی ہی اس کے دل میں نرمی آئے گی, وہ کہے گی دیکھو میری بہو جو ہے وہ مجھے عزت دے رہی ہے, مجھ سے پوچھ رہی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے سب کچھ, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اگر جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں اپریسیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمیں کتنے بڑے بڑے دیکھیں ہمیں ایوارڈس ملتے ہیں, اگر ہم اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایوارڈس کے اس میں نہیں کر, لیکن جب ہمیں ایوارڈ ملتا ہے ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے, انرجی بڑھتی ہے. اب اگر کہتے ہیں اولاد کی اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے, تو اب اگر آپ کی بہو اپنے ساس, اپنے جو ہے جو دادا دادی, جو چلے نانا نانی تو وہ آپ کا فرسٹ مطلب ہوتا ہے, وہ تو ہو جاتا ہے, لیکن دادا دادی سے ذرا زیادہ تھوڑا سا ہوتا ہے, تو آپ ان کو اگر ایک دفعہ کہتے ہیں اس طرح, ان سے ایکسپیرینس گین کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی ان کو فیل ہوتا ہے اپریسیشن, رسپیکٹ. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں ہم سے پوچھا جا رہا ہے, تو وہ میرا خیال دنیا میں اچھے لوگ زیادہ ہیں, کبھی بھی کوئی بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا. ہو سکتا ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو, آپ کو برا بھی لگے, لیکن تھوڑا سا آپ ان کو اپنی تکلیف بھی بتائیں. تو میرا خیال ہے کہ بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں, بات نہ کرنے سے اور لڑنے سے مسئلے زیادہ خراب ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, کوشش یہ کریں. جی ایک بات آئی اپریشیشن, آئی مین میں نے کیا پڑھا کہ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے نیچرلی جو گرون اپ ہوتے ہیں بالکل چھوٹے 2, 2.5, 3 سال کے نا, اگر آپ ان کی حرکتوں پہ, کیونکہ سم ٹائم بڑی عجیب و غریب ہوتی, ان کو اپریشیٹ کرتے رہے نا, تو ان کی انرجی, ان کا بلڈ بڑھتا ہے. بالکل, کریکٹ. جی جی بالکل. اسی طرح بڑے کو بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایوارڈس نہیں, بیسیکلی وہ اپریشیشن ہے. بالکل, اور وہی آپ کی انرجی بھی ہے. جی صحیح, ایسے ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ انرجی ہوگی تو آپ نیکسٹ ٹائم اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, بجائے کہ آپ کسی کو ڈپریس کریں یا تنگ کریں یا شور کریں یا مطلب ہنگامہ مچا دیں, تو پھر آپ کی اپنی بھی انرجی گئی, ان کی بھی گئی. اور بغیر اپریشیشن کے تو ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ, آئی مین دیکھیں آپ اتنا کام کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جہاں تک میرا خیال ہے کوئی پلیٹ فارم چھوڑا نہیں ہے. آئی مین ناٹ اونلی نیشنلی, انٹرنیشنلی بھی آپ جگہ جگہ چھائی ہوئی ہیں. دا ریزن بیہائنڈ کہ آپ کو لوگ انرجی دے رہے ہیں, آپ کو اپریشیشن مل رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو بہرحال یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں یا جو قریب کے لوگ ہیں ان کو مزید کیا احتیاط کرنی چاہیے. تو پلیز کہیں جائیے گا مت, ہم آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں پریگننٹ عورتوں کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب, ایک جو بات آتی ہے دماغ میں کہ پہلے کی عورتیں, ہم اکثر باتیں کرتے ہیں اور ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنے وقت میں بہت کچھ کیا, بڑا کام بھی کیا, اور آپ کہنا کہ وہ آخری وقت تک کام کرتی. آج کل کی جو ہماری نیو جو جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, جو شادی کے بعد مطلب یہ کہ جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی آپ نے کہا کہ بالکل اپنے پر لاد دیتی ہیں پریگننسی کو. جی جی. اچھا, اب یہ ایک اس طرف ہے, ایک اس طرف ہے, بالکل بڑا ریئلی بہت بڑا فرق ہے, اور پھر کھانے پینے میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. جی جی. تو جو قریب کے لوگ ہیں میرا خیال ہے ان کا فرض ہے کہ جب اب ہم نے اپنی روایت کو تو قائم رکھنا ہے نا, مطلب سینئرز ابھی بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں زیادہ فرض سینئرز کا ہو جاتا ہے, وہ بات کرے نہ کرے, کیونکہ لڑکیاں اکثر شائع بھی ہوتی ہیں اور وہ کمفرٹ زون بھی فیل نہیں کرتی ہیں اپنے ساس وغیرہ سے بات کرنے یا بھابھیوں سے بات کرنے میں. تو ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ایک تو ان کی طرف جائیں یہ بچے, دوسرا اگر جائیں یا نہ جائیں وہ ان کے لیے ہیلدی فوڈ تو کم سے کم پریپیئر کریں تاکہ ان کو کھانا تو اچھا ملے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں ایک آدمی کے رول ہے نہیں, اس میں سب سے بڑا رول ہے ہسبینڈ کا. اس کو بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے, کیونکہ وہ ایک ایسی پارٹی, تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو اپنے پیرنٹس کو بھی سمجھا سکتا ہے کہ اگر وہ اس کی وائف کا خیال نہیں کر رہے یا کھانے کا خیال نہیں کر رہے یا اس کو اسٹریس دے رہے ہیں, تو یہ ہسبینڈ کا فرض بنتا ہے اس میں. کیونکہ اگر لڑکی ڈائریکٹ بولتی ہے تو پھر پیرنٹس کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے. اچھا, ایک اور دوسری چیز یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم بار بار پیرنٹس لڑکیوں کو, بچیوں کو کیوں کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں جیسے جیسے ہماری عمر, یہ ریسرچز یہ کہتی ہیں ہر عمر کے ہر ڈیکیڈ میں آفٹر 50 یا 60 جو ہے 1 to 2% برین جو ہے وہ شرنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی برین کی ایکٹیویٹی پہ افیکٹ آتا ہے. تو جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کی جو مینٹلی جو پرابلمز ہیں وہ آلریڈی ہوتے ہیں, جیریاٹرک پرابلمز جسے کہتے ہیں. تو ہم اس عمر کے اس حصے میں ہم ان کو اسٹریس نہیں دے سکتے, یا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم انہیں کچھ سکھائیں اور وہ سیکھیں گے. مطلب خوشی سے سیکھنا چاہیں تو الگ ہے, لیکن کم چانس ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. صرف اس پوائنٹ آف ویو سے ہم بچیوں کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, ان کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ حالات کو کیا کہتے ہیں, گیم چینجر کہتے ہیں نا, گیم چینجر ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ اس گیم کو ہی چینج کرتے ہیں. یعنی جو ہمیشہ سے جدی پشتی ایک چلا آ رہا ہے کہ بھائی ماں باپ سے لڑنا, ماں باپ سے لڑائی کرنا, سسرال والوں سے, اگر وہ خیال نہیں بھی کر رہے تو آپ لوگ گیم چینجر بن جائیں, کیونکہ آپ ایک نئی روح کو لے کر آ رہے ہیں. آپ اس فیملی کو چینج کرنے کی کوشش کریں, نہیں تو خود کو برا نہ بنائیں, خود اسٹریس نہ لیں, نہ اپنے آپ کو تکلیف دیں. اور اگر وہ چینج نہیں ہو رہا ہے تو ٹرائی کریں, کیونکہ اب آپ ایک فیملی بنانے والے ہیں, اور فیملی بنانے کا مطلب یہ کہ آپ ایک پالیسی میکر ہو گئے, اب آپ ایک لیڈر ہو گئے, اب آپ کو ایک فیملی کو آگے چلانا ہے. تو اب آپ نے اپنے اندر پازیٹیو چینجز لانی ہے. اچھا, ایک بات ابھی آئی ہے آل آف سڈن میرے دماغ میں کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ پہلے بچے ہوتے رہتے تھے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد, یعنی 6 7 8 9 بھی ہو جاتے تھے. اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے بچہ ہوا, پھر اس کے بعد لوگ گیپ دیتے ہیں بچوں میں. اس سے جو میرے جو علم میں بات ہے, ایک تو ماں بھول جاتی ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی لاسٹ کیا ہوا تھا. تو کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ گیپ دیا جائے 2 بچوں کے بیچ میں, اگر دیا جائے تو کتنا دیا جائے؟ دیکھیں یوزلی ڈاکٹرز 2 سال کا کہتے ہیں کم سے کم. اب یہ بعض دفعہ لوگوں کی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں, جیسے جاب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اب آپ کو چھٹی دوبارہ اتنی نہیں مل سکتی, یا کچھ لوگ ایسی ہوتی ہیں فیمیلز جو جن کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے, یا کمزوری ہوتی ہے, یا سی سیکشن ہوا ہے تو ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے. لیکن اپنی مرضی سے, اب یہ لوگوں کی پرسنل رائے ہیں کہ وہ گیپ چاہتے ہیں. ادروائز تو ہمارا اپنا اوپینین تو یہی ہے کہ بھی آپ ایک پراپر گیپ, کیونکہ انفرٹیلیٹی کی ایج ہوتی ہے 35 کے بعد جو ہے فیمیلز کے لیے جو ہے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو پریگننسیز ہوتی ہیں اس میں بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ارلی ایج میں آپ نے جتنے بیبیز کرنے ہیں وہ آپ اپنا پراپر اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے, اپنے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے, مطلب بلا جواز آپ اس میں گیپ نہ کریں. آپ اپنے بچے جتنے آپ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جتنی روحیں آنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو یہ ہے کہ آفٹر 35 جو ہے انفرٹیلیٹی پیریڈ شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. پیشنٹ زیادہ تر جو ہے وہ آپ دیکھیں پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے ان بچوں میں بھی چانس ہے, جو ریسرچ
ریسرچ کہتی ہے جو پیدا ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی اور جن کو مدرس کو شوگر ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ شوگر ختم ہو جاتی ہے آفٹر ڈیلیوری, لیکن کہتے ہیں 5 سے 10 سال کے بعد جو مدر جن کو پریگنینسی میں اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو ان کو اس کے بعد 5 سے 10 سال کے بعد ان کو شوگر ہونے کے چانس ہوتے ہیں. اور پھر ایسے بچوں میں بھی چانس ہوتا ہے, یا تو وہ بائی برتھ ان میں جو ہے وہ شوگر ہو سکتی ہے, یا پھر جیسے بعد میں بھی ان میں چانس ہو سکتا ہے ڈائبٹیز ہونے کا. تو آپ یہ دیکھیں ان کمپلیکیشن سے آپ بچیں. ضرورت کیا ہے کہ آپ اس اسٹیج میں جائیں کہ جس اسٹیج میں آپ کو کمپلیکیشن ہو. ادروائز یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ پھر ان کا ڈاکٹر نے وہ تو یہ تو خیر الگ ایشو ہو گیا نا کہ ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ جنرلی نارملی دیکھا یہ جا رہا ہے, اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 4 5 5 6 سال کا گیپ دیا جا رہا ہے. نہیں وہ غلط ہے, اٹس ناٹ فیئر. اچھا دوسرا ایک اور ایشو اس سے کریٹ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ 5 سال کا ہو گیا اور ایک بالکل نیو بورن بیبی ہے تو وہ جب 2 سال کی ہوگی تو وہ 7 سال کا ہو. اب ان کا جو گیپ ہے نا ان بٹوین, اچھا وہ نہ تو وہ اس کو برداشت کرتی ہے نہ یہ اس تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ چھوٹی ہے, وہ بڑی ہو گئی, اس کی بڑی سوچیں ہو گئی اس کی نسبت. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے آپس میں بھی بڑے کلیشز ہوتے ہیں بچوں کے بھی. اور اگر 2 سال کا ہی ہو ڈاکٹر جیسا کہتے ہیں, یا 1 سال کا بھی ہو ایون جو نیچرل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی گروتھ میں بھی اچھا رہتا ہے اور پھر ماں کو بھی ایک آئیڈیا رہتا ہے کہ دیکھیں اس طرح گروتھ کرنی, سب کو لے کے چل سکتی ہے. وہ 4 5 5 6 سال کے گیپ کے بعد ماں کے لیے اور باپ کے لیے دونوں کے لیے, اسپیشلی ماں تو کیونکہ یہ ہے ماں کا معاملہ, ماں کے لیے بڑا ایشو ہو جاتا ہے. اور بچوں کے جو آپس میں یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں, یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی انفیئر ہے. جی, اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ کو مینٹلی بھی بچوں کی ایک تو بہت زیادہ گیپ کی وجہ سے ان کی سوچ میں فرق ہو جاتا ہے. دوسرا اکنامیکل بھی پرابلمس ہو جاتے ہیں اگر آپ گیپ کرتے ہیں, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کی چیز دوسرے بچے میں کام آ جاتی ہیں. اگر آپ 5 سال کا گیپ کر رہے ہیں تو پہلے بچے کی چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. عموماً اب جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارا یہ ہوا کرتا تھا بچوں کے کپڑے ایک دوسرے کے کام آ جاتے تھے, شوز بکس کام آ جاتی تھی. جیسے اگر آپ اگلی کلاس میں گئے تو دوسرا بہن بھائی لے لیا. آپ یہ دیکھیں اکنامیکلی کتنا برڈن بھی کم ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیں نا بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے جو ہمارے. کیا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, ریئلی ویری گڈ. ریئلی دیکھیں مہنگائی بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے شاید. ایگزیکٹلی, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ وہ جو آپ کا سیکنڈ بیبی امیڈیٹلی ہو تو وہ فرسٹ بیبی کے آپ کے کپڑے اور آپ کے بکس, آپ کی ایجوکیشن کی چیزیں انبلیویبل, یہ چیزیں بڑی بہت مہنگی ہو گئی ہیں, بہت مہنگی ہو گئی ہیں. کرنا یہی وجہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا اب مطلب ڈرتے ہیں. بالکل, لیکن آپ ایک پلان کر لیں 2 3, لیکن اگر آپ امیڈیٹلی کریں گے تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے. آئی مین یوز ٹو بھی رہیں گی آپ, اور سیکنڈلی وہ چیزیں کام آتی رہیں گی. کیونکہ واقعی چھوٹا بچہ امیڈیٹلی گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ چیزیں ایکچولی ویری ایکسپینسو, تو ان کو آپ ضائع کریں گی. آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ بیبی از گوئنگ ٹو بی ریڈی ویری سون انشاءاللہ. بالکل, تو آپ اس کو بچا کے رکھیں گے تاکہ نیکسٹ کو دیں آپ. بالکل. ہاں, اس کے علاوہ کوئی اور اگر آپ کے ذہن میں میسج آتا ہے, کیونکہ دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر, آئی مین دیکھیں میں تو ایک نارمل سا ہوسٹ ہوں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, تو آپ کیا ایک تو ہم نے بڑی باتیں کر لی کہ اپنے پر نہ لا دیں, آپ اپنی انرجی کی طرف دھیان دیں اور اسٹریس نہ لیں خدا کے واسطے. آئی مین ریلیکس, اور لوگوں کو بھی ریلیکس رکھیں. ہاں ہسبینڈ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے یہاں پہ نیچرلی, ہمیشہ کی طرح, بلکہ باہر تو یہ سنا گیا ہے کہ ہسبینڈ کو سامنے بٹھایا جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری تاکہ وہ سمجھے کہ کتنی تکلیف ہے. یہ بہت بڑا اور بہت ہارڈ ٹائم ہوتا ہے عورت کے لیے جو وہ سفر کرتی ہے. اسی لیے تو جنت ہے پیروں کے نیچے. بالکل, اللہ نے ریوارڈ تو دے دیا نا اسی وقت. نہیں اللہ نے تو دے دیا, ہمیں ایز اے شوہر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو خیال کرنا چاہیے. بالکل بالکل, اتنا بڑا ریوارڈ ہے, بہت بڑا ریوارڈ ہے, جنت پیروں کے نیچے. تو ہسبینڈس کو زیادہ ساس سسر کا تو ہم نہیں کر سکتے, بھابھیوں کا یا نندوں کا تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن جو امیجیٹ ہے آپ کا, جو امیجیٹ ہم جو شوہر ہوتے ہیں, ہمیں زیادہ کیئر کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کو کسی وجہ سے بلا وجہ اسٹریس نہ آئے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کوئی بات آپ کے دماغ میں آتی ہے جو ہم شیئر کریں اور بہتری ہو؟ جی, ایک تو یہ ہم جو بات کر رہے تھے اکنامیکل پرابلمس کی, اس میں اکثر ادارے, اکثر اسکول ایسے ہیں کہ اگر آپ کے دونوں بہن بھائی ایک جگہ پڑھیں پرائمری سیکشن میں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے. یہ سب سے بڑا ہے. کہیں آپ اسپورٹس میں جاتے ہیں, اگر آپ 2 بھائی بہن ایک ساتھ جا رہے ہیں تو بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنا اکنامیکل برڈن کم ہوتا ہے. اور جہاں تک ہسبینڈ کا تعلق ہے, ہسبینڈ کو دیکھیں اگر ماں کو قدموں میں جنت ہوتی ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے.
یہ ہے نا ہمارے. اور بچے کا باپ جو سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, جتنے بال بچے کے اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں, دیکھیں نا ان پہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ آپ باپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو دیکھیں مرتبہ جب ہی ملتا ہے جب آپ کچھ کر کے دکھاتے, جب آپ مطلب آپ کو کوئی چیز ایسے بیٹھے ہوئے نہیں ملتی. ماں کو اگر جنت ملی تو ماں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے, 9 مہینے بچے, پھر اس کے بعد خالی پریگنینسی نہیں, اس کے بعد کی جو اسٹیج ہے ماں کے لیے فار ایور. آپ دیکھیں ماں کتنی ذمہ داری کا نام ہے. بچہ اب یہاں ہوتا ہے کہیں تو ماں کا دل کہیں اور طرف, بچہ بڑا ہو جاتا ہے, شادی بھی ہو جاتی ہے تو بھی ماں تڑپ رہی ہوتی ہے, اس کو ایسے ہی لگتا ہے میرا چھوٹا سا بچہ. تو ماں نے تو بہت قربانی دی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیکھیں اس کو ریوارڈ اتنا بڑا دے دیا. باپ کو بھی اللہ نے بہت بڑا ریوارڈ دیا ہے. تو بس جو شوہر اپنی بیویوں کا خیال نہیں رکھتے, یا اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتے, یا اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے اتنے بڑے, اگر کسی اتنی بڑی ذمہ داری کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہے اور ایمانداری کے ساتھ نبھانی ہے. اچھا ڈاکٹر, ایک اور بات چونکہ بات چل رہی ہے, پریگنینسی ہوئی آپ نے ڈلیور کیا بچہ, عموماً دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو خیر فیڈ عورت ہی کرتی تھی, اور 2-3 سال تک بھی سلسلہ چلتا تھا. اب تو یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ نہیں, وہ مطلب 6-7 مہینے یا سال اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں ڈبوں کے دودھ پر. تو کیا یہ بہتر ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک جو بریسٹ کینسر کا کاز ہے وہ لیک آف بریسٹ فیڈنگ ہے سب سے بڑا. ہاں, جو ہمارے لیے چیزیں اللہ نے لکھ دی, ایک بچے کے لیے جو خوراک اللہ نے پیدائشی دی ہے. اور دیکھیں وہی والی بات آ گئی, اکنامیکل برڈن بھی ختم ہوتا ہے اگر مدر فیڈ کراتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ جو بچے بڑے بڑے دودھ کے ڈبے اور اتنے برانڈ کے پیتے ہیں, کہ ایک ڈبہ میرا خیال ہے 1000 روپے کا چھوٹا سا ہوتا ہے. تو اس ڈبے کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی زیادہ آپ کو خرچہ آتا ہے, اور ایک بچے کا 2 یا 3 دن ہی چلتا ہے وہ ملک نا. تو ہاں 4,000 روپے کے دیکھیں. اچھا, مطلب ہمارے تو بچے بڑے ہو گئے اس اتنا نہیں پتا ہمیں. تو ہمارا لیکن یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہ یہ کتنا بڑا برڈن آپ کو پڑتا ہے, اس سے بھی آپ بچ سکتے. بریسٹ کینسر آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اس کا ریزن یہ ہے کہ جی مینلی اس کا ریزن جو ہے وہ لیک آف بریسٹ فیڈنگ جو ہے ون آف دا مین کاز. یہ کتنا عرصہ مطلب 2 سال کا عرصہ بتاتے ہیں نا, 2 ایئرس. جی ہاں, منیمم نہیں, میکسیمم 2 سال کے بعد ویسے بھی کہتے ہیں, کیونکہ لیکٹیشنل ایمینوریا ہو جاتا ہے تاکہ سیکنڈ بیبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوریشن رکھا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں بالکل بالکل. ہاں, تو یہ چیزیں جو ہیں کہ مطلب یہ جو لڑکیاں جو جو ہماری ینگ لڑکیاں جو شادی شدہ ہونے کے بعد, جب پریگننٹ ہونے کے بچہ پیدا کرنے کے بعد جو یہ کرتی ہیں, ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خیال کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں, اور اسی کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بالکل بریسٹ فیڈنگ کرنے سے ایک تو لیکٹیشنل ایمینوریا ہو جاتا ہے, اس میں پھر آپ کے پریگنینسی کے چانس نہیں ہوتے. اب لڑکیاں کانٹرسیپٹیوز لیتی ہیں جس کے الگ سائڈ افیکٹ ہیں, ویٹ گین کرتی ہیں, بال نکل آتے ہیں چہرے پہ, اور بھی ملٹیپل جو ہے PID وغیرہ کی بہت ساری مسئلے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ دوائیں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ فیڈ کراتے ہیں بچے کو, قدرتی طور پہ آپ سیف ہیں. 2 سال کا ہی ہے, 2 سال کا آپ کا گیپ ہے. آپ اکنامیکل برڈن سے بھی بچے, آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی, اور آپ دبلے پتلے اسمارٹ رہتے ہیں. جتنی مدرس جو ہے بریسٹ فیڈ کراتی ہیں ان کا وزن بھی نہیں بڑھتا, سب سے بڑی بات. تو یہ ساری چیزیں ہیں, بس آپ اپنی تھوڑی ڈائٹ اچھی رکھیں. اور جہاں تک ہمارے اسلام میں وہی چیزیں بتائی ہیں, اور ہمارے جو سینئر سٹیزن ہمارے فیملی, اب اگر لڑکیوں کو یہ بات کہی جاتی ہے تو ان کو ناراض ہوتی ہیں, جبکہ یہ ان کی صحت کا حصہ ہے. اگر وہ بریسٹ فیڈ کراتی ہیں تو بریسٹ کینسر سے بچتی ہیں, سب سے بڑی بات. اور دوسری یہ ہے کہ اب جیسے آج کل بچیاں چلیں, وہ مجبوری الگ ہے جو جاب کرتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اس میں بھی پھر آپ چھڑوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, مارننگ ٹائم میں آپ بچے کو ایکسٹرا مطلب صبح میں وہ پلائیں, شام میں خود فیڈ کرائیں. اس سے یہ ہے کہ 2 in 1 ہوگا, اکنامیکل برڈن بھی ہاف ہو جائے گا, آپ کی ہیلتھ بھی بہتر رہے گی. تو کوشش یہی کریں کہ جتنا ہو سکے کمپلیکیشن سے بچیں, اسٹریس فیکٹر سے بچیں. اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں, جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں, جب ہم بڑوں سے پیار کرتے ہیں, چھوٹوں کو پیار کرتے ہیں, تو قدرتی طور پہ لوگوں کی دعاؤں سے ہمارے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے. وہ تکلیفیں جو آنے والی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے, ان کے صبر سے, اللہ پاک کی مدد سے وہ دور ہو جاتی ہیں. بہت اچھے, بہت اچھی باتیں, بہت اچھے میسیجز. ریئلی بات ہے سمجھنے کی, بالکل پازیٹیولی. جی جی. سو تھینک یو ویری مچ, آپ نے باتیں سنی. اور ریئلی یہ چیزیں جو نا اگر
پرابلم ہو رہے ہیں تو خود ہم اس کے کریٹر ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے پازیٹیولی. دیکھیں سوچ گمان اچھا ہوگا تو چیزیں اچھی ہوں گی, صرف ہم نے صحیح سمت دیکھنی ہے. اپنے سینئر سے مشورہ کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, ان کا خیال کریں, تو آٹومیٹکلی بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اور آنے والے بچے انشاءاللہ ویری ہیلدی ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.